بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ دعا دارہ کیس کے سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعا دارہ کیس کے حوالے سے سب سے پہلی بات جس کی جانب تمام حضرات کا متوجہ ہونا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی بچی کا، کسی بھی لڑکی کا والد کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کرنا یا شادی کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر کیا یہ نکاح اور شادی صحیح متصور ہوں گے یا غیر صحیح؟ اس سلسلے میں کیونکہ بچی کا تعلق مکتب اہل البیت سے ہے، مکتب اہل البیت کے ذمہ داران کے مطابق مکتب اہل البیت سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی لڑکی اگر اپنے والد یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے یا نکاح کرتی ہے تو اس کا یہ نکاح اور شادی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی اس شادی کو یا نکاح کو شرعی تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہوں تو مکتب اہل البیت سے تعلق رکھنے والے تمام مراجع عظام کی ویب سائٹس پر اسی حوالے سے سوالات و جوابات موجود ہیں، جن میں مکتب اہل البیت سے تعلق رکھنے والے تمام مراجعین نے والد کی، دادا کی اجازت کے بغیر کی جانے والی شادی یا عقد کو کسی صورت بھی صحیح نہیں کہا۔ معاشرتی نقطہ نظر کے حوالے سے جب میں نے دعا دارہ کیس کے سلسلہ میں سرزمین میاں والی کی ایک انتہائی عظیم، معروف، سماجی اور دینی شخصیت قبلہ مولانا سید خادم حسین نقوی شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے ان کا موقف معلوم کیا تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے معاملے کو جس کا تعلق کسی کی بیٹی سے ہو اور اس بیٹی کے کسی کام کی وجہ سے، کسی سٹیپ کی وجہ سے اس کے والدین کو شرمندگی کا سامنا ہو، تو ایسے موضوعات کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا اور ان پہ کمنٹس کرنا یہ ایک نامناسب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے بعض ذمہ داران پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ جنہوں نے اس کیس کو ایک بیٹی، ایک بچی کے کامن عمل کی حیثیت سے دیکھنے کی بجائے فرقہ وارانہ زاویوں سے اور نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگرچہ دعا دارہ کے اس عمل کی کسی بھی پلیٹ فارم پر تائید کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کا عنوان بنانے کی بجائے مختلف مکاتب فکر کے وہ ذمہ داران جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بیانات داغ رہے ہیں وہ پس پردہ اور در پردہ زہیر کے والدین سے رابطہ کرتے اور ان دونوں فریقوں کے ذمہ داران سے گفت و شنید کر کے در پردہ اس معاملے کو حل کرتے اور دعا دارہ نامی بچی کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی کہ تمہارا یہ عقد اور تمہارا یہ نکاح شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا
کہ دعا دارا کے والدین کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ میڈیا پر آنے کی بجائے اور اپنی عزت کا تماشا بنانے کی بجائے میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئے بغیر اس معاملے کو آفٹر ریکارڈ ہینڈل کرتے. ان کے بقول ان کے تجربے کے مطابق عزتی معاملات کو کبھی بھی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. اور اسی حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بیٹیاں اپنے والدین کی عزت کا یوں جنازہ نکال دیں، ان بیٹیوں کا تعاقب کرنا بھی کسی صورت میں درست نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی واپسی کی کوئی گنجائش رکھنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.